تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 22 سے 24 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ترجمہ: اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں۔ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہ ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول پائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شروع میں تو کفار بکلاہٹ کے عالم میں جھوٹ بول جائیں گے، لیکن پھر قرآن کریم نے سورہ یاسین اور سورہ الف لام میم سجدہ میں بیان فرمایا ہے کہ خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کا سارا جھوٹ کھل جائے گا۔ اس موقع کے لیے سورہ نساء میں پیچھے گزرا کہ وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اور آگے اسی صورت میں آ رہا ہے کہ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔